ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ جو اوگرا نے جو پروپوز کیا تھا کہ پرائسز کو اتنا نہ بڑھائیں، اور گورنمنٹ جو ہے اس نے پھر بھی اناؤنس کر دیا تھا. لیٹ می اگین اسٹارٹ ود یو ہارون صاحب. کیا جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بریک سے پہلے کہا کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہی ایک میجر پروجیکٹ ہے جو ہماری ساری ایشوز ریزالو کر سکتا ہے، مگر کالا باغ ڈیم کو جی میرے خیال میں فیزیبلٹی اسٹڈی جو ہے وہ کوئی 30-40 سال پرانی ہے. اس میں بہت کنٹروورشل ہے. پنجاب فیور میں ہے، میرے خیال میں سندھ اور بلوچستان کبھی فیور میں نہیں رہے ہیں. تو اٹس ناٹ اے وائبل آپشن ایز فار ایز آئی کین ٹیل. جی انجم، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، مگر اس سے پہلے میں 1 منٹ لگانا چاہتا ہوں کہ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم میں 3-4 چھوٹی چھوٹی چیزیں تو یہ حکومت کر سکتی ہے نا. سب سے پہلے جو آپ کی ریفائنری کی کیپیسٹی ہے، جو آپ 90-95% تک استعمال کرتے رہے ہیں سلمان شاہ صاحب کے دور میں، اور وہ ابھی 60-65% پہ ہوئی بیکاز آف سرکولر ڈیٹ. اور یہ جو امپورٹنگ مافیا ہے یہ انکریج کرتی ہے کہ کیپیسٹی جو ہے ان کی ریڈیوس ہو تاکہ یہ امپورٹ کریں اور امپورٹ میں پیسہ کمائیں. تو سرکولر ڈیٹ ٹھیک کریں جس سے ریفائنری کے پاس کیش فلو ہو اور وہ اپنی کیپیسٹیز بڑھا سکے. کہاں سے کریں جی کہ پیسہ؟ سرکولر ڈیٹ تو حکومت نے کرنا ہے نا، گورنمنٹ نے کرنا ہے نا. اب سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ گورنمنٹ جب آئی تھی تو 50 ارب تھا اور اب 600 ارب سے کراس کر گیا. اب یہ وہی نا کہ اٹس اے براڈر اکنامک پرابلم، بٹ اس کے اندر ایک پرابلم جو ہے یہ آپ اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریفائنریز جو آپ نے اتنے اربوں روپے کی لگائی ہیں وہ اپنی کیپیسٹی پہ کام نہیں کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پچھلے 4 سال میں آپ کی ایکسپلوریشن ایکٹیویٹی جو ہے وہ بڑی ڈسمل پرفارمنس اس نے دکھائی ہے. یہاں کوئی پیسہ لانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں کوئی پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں. آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ پیسہ پاکستان سے لے کے باہر جا رہے ہیں، تو دوسرے لوگ کیسے آئیں گے؟ تو آپ کو انسینٹیو دینے چاہیے تھے آپ تاکہ لوگ آتے، پیسہ لگاتے، اور ڈرلنگ ایکٹیویٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی، ایفیشینٹلی ہوتی، اور آپ نئے ویلز جو ہے ڈسکور کرتے. تیسری چیز جو ہے فیول اکانومی. دنیا میں لیجسلیشن کے تھرو وہ کار مینوفیکچررز کو کہتے ہیں کہ فلانے ایئر تک آپ اپنی فیول اکانومی کو ٹھیک کریں، ادروائز وی ول ناٹ الاؤ یو ٹو مینوفیکچر کارز ان دس کنٹری. تو جو بھی فیول انیفیشینٹ وہیکلز ہیں ان کو آپ بین کریں، ان کو ٹائم دیں، اور نئی فیول ایفیشینٹ وہیکلز بیچ میں انٹروڈیوس کریں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ ملک اس پہ اچھا چوتھی چیز جو ہے ایتھنال. یہ ملک 4 لاکھ ٹن ایتھنال بناتا ہے اور ایکسپورٹ کر دیتا ہے. دنیا میں ایتھنال اب ایز اے مکسچر، ایز اے بلینڈ ٹو پیٹرول ہو رہا ہے. یہاں ہم نے 3-4 دفعہ کوشش کی، مگر وہاں بھی امپورٹ مافیا جو ہے پیٹرول کی وہ اس کو کامیاب ہونے نہیں دیتی. ہم اس وقت 20% تک فیول میں مکس کر سکتے ہیں، اور 20% اگر ہم مکس کریں گے تو یہ 4 لاکھ ٹن جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے ایتھنال یہ پاکستان میں رہے گی، اور وہ ریپلیس کرے گی پیٹرول امپورٹ سے. اب رہ گیا کالا باغ ڈیم کا. دیکھیں، میں سینٹ میں 6 سال سے بیٹھا ہوا ہوں، اور میں اس میں ایکول ریپرزنٹیشن ہے خیبر پختونخوا کی اور سندھ کی. اور دیٹ میرا نہیں خیال کہ پولیٹیکلی کسی گورنمنٹ کے لیے انفارچونیٹلی اس وقت پاسبل ہوگا کالا باغ. کالا باغ کا نام آتا ہے تو ٹیمپرز لوگ لوز کرنا شروع کر جاتے ہیں اور بحث شروع ہو جاتی ہے. اور ایون جب وی ہیو بادشاہ ڈیم، وی ہیو مینی ادر پروگرامز. بات یہ ہے کہ یہ ساری ڈیمز بن سکتی ہیں. ہمارے پاس پائپ لائن میں بہت ساری ڈیمز ہیں بن رہی ہے. پیسہ نہیں ہے. پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پچھلے 4 سال سے سلیش ہو رہا ہے. اناؤنس کرتے ہیں 500 ارب، خرچ کرتے ہیں 200 ارب، اور سب سے بڑا سلیش جو ہوتا ہے یہ ان ڈیمز پہ ہوتا ہے. جو ڈیمز 10 سال میں کمپلیٹ ہونی تھی وہ اب 20 سال میں کمپلیٹ ہوں گی. جو ڈیمز 200 ارب روپے میں کمپلیٹ ہونی تھی وہ 600 ارب میں کمپلیٹ ہوں گی. تو یہ ایک بہت بڑا فسکل اور اکنامک پرابلم ہے پاکستان کے پاس. اور جب تک وہ ریزالو نہیں ہوگا، جب تک آپ کا جی ڈی پی گروتھ آپ کو نہیں ملے گا، جب تک آپ کی فسکل ڈیفیسٹ کم نہیں ہوگی، جب تک آپ کی انفلیشن کم نہیں ہوگی، جب تک آپ کی انڈسٹری نہیں لگے گی، جب تک حکومت کے پاس پیسہ نہیں آئے گا، جب تک ٹیکس کلیکشن ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک آپ ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، سروسز پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، تو یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ لیٹ می جسٹ گو ٹو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ صرف 2 چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. ایک تو اس ملک میں اس وقت ایک تو یہ ہے جی کہ ریمیٹنس انکم جو ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی کل پرسوں کی خبر ہے، 2-3 دن کی خبر ہے کہ EU نے، یورپین یونین نے 75 پروڈکٹس کو ڈیوٹی فری ہمارے الاؤ کیا ہے صرف 2 سال کے لیے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ I think it's a positive step. EU کا جو اسٹیپ ہے، اور اس سے آپ کو $400-500 ملین کا فائدہ ہوگا جی. بٹ دس از اونلی فار 2 years ڈاکٹر صاحب. جی یہ صرف 2 سال. اٹس ٹائم بارڈ. ہاں جی، دس از پرائمریلی فار دا فلڈز کا جو ہوا تھا، اور 2010 کے فلڈ وکٹمز کے. جی
and this is just a short term, and maybe they may extend it to a 3-year term, and چلیں جتنا بھی ہے وہ ایک positive step ہے. Ultimately I think we have to go for free trade agreements with Europe and America also. جو بڑی بڑی markets ہیں اس میں ہماری access کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور I think with United States also we should be able to make some breakthrough اگر یہ بنتا ہے. جہاں تک ریمیٹنسز کا تعلق ہے, آئی تھنک کہ وہ ایز یوزول پاکستانی جو ہے وہی پاکستان کی ریسکیو کے لیے آ رہے ہیں, اور اس میں ابھی خاصا پوٹینشیل ہے. اوور آل دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو مس گورننس کی وجہ سے ہمیں یہ ایشوز آ رہے ہیں, اور اگر یہ مس گورننس ختم ہوتی ہے, مے بی وی گیٹ نیو الیکشنز اینڈ اے نیو گورنمنٹ اینڈ تھنگس کین چینج ویری کوئکلی. کیونکہ مین جو ایشو اس وقت پاکستان میں ہے, اٹ از دیٹ پاکستان میں کوئی انویسٹ نہیں کر رہا نا. جی مگر ڈاکٹر صاحب وہ جو ڈیٹ ہماری جو ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ اٹ از ہوورنگ نیئر 60%, جو کہ آپ کو پتہ ہے ڈیٹ لمیٹیشن جو ایکٹ تھا 2005 کا, وہ پھر دیکھیں یورپ میں اٹ از ہوورنگ آلموسٹ ایٹ 100%. سو آئی تھنک مور دین 100 فار مینی کنٹریز. جی 200%. جی نہیں وہ ٹھیک ہے بات, لیکن 60% جو ہے از not a bad number given the current conditions in the world. لیکن وہ لا کو اس وقت کر رہا ہے contradict, اور we had brought it down to almost 54%. and objective یہ تھا کہ اس کو اور further لے کے جائیں گے تاکہ ہماری دنیا میں ایک جو credibility ہے وہ improve ہو اور credit rating بہتر ہو. لیکن انفارچونیٹلی مینجمنٹ نہیں اس طرح سے کر سکی, اور گورننس ایشوز جو ہیں وہ چھا گئے ہیں. اینڈ رائٹ ناؤ دیر از اے ڈیڈ لاک. آئی مین اف یو لک ایٹ دی کلیش آف انسٹیٹیوشنز, یو لک ایٹ ایبسلیوٹلی دیر از اے ڈیڈ لاک. اسی کے ساتھ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس.